شروع میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی صداقت کا بیان فرمایا، اس کے بعد ایمان والوں کی صفات بیان فرمائی۔ پہلی صفت کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، جنت کو، جہنم کو، دوزخ، فرشتے، انبیاء، سابقہ انبیاء سب پر ایمان لاتے ہیں۔ نمبر 2، نماز قائم کرتے ہیں، جو اللہ نے رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یہ تیسری صفت۔ چوتھی صفت کیا ہے؟ یؤمنون بما انزل الیک، جو آپ کی طرف نازل کیا قرآن مجید اس کی بھی صداقت کی گواہی دیتے ہیں، وما انزل من قبلک، اور جو پہلے انبیاء پر نازل کیا گیا اس کی بھی صداقت کی گواہی دیتے ہیں، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور پانچویں صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ان کے اعمال یہ بتاتے ہیں انہیں اپنے رب سے ملنا ہے، انہوں نے مرنا ہے اور یہ ایک دن اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، ایسا یقین رکھتے ہیں۔ ایسا یقین نہیں ہے جیسے روایت قرآن میں آتا ہے نا، اب آپ نے سورہ بقرہ کل پڑھ لیا تھا، اس میں 3 آدمیوں کا بیان ہے، مومن، منافق اور کافر۔ اب منافقوں کی کیا علامت قرآن میں بتائی؟ جب ان سے کہا جائے نماز کا تو اذا قاموا الی الصلاۃ کسالی، جب نماز کے لیے وہ کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کرتے ہیں۔ تو سستی کیا ہے؟ کبھی پڑھ لی، کبھی چھوڑ دی، کبھی آئے کبھی نہ آئے۔ تو اس لیے جس شخص کا آخرت پر پکا یقین ہوگا کہ میں نے مرنا ہے اور ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے، وہ اس طرح کے عمل نہیں کرے گا، کبھی کر لے کبھی چھوڑ دے، نہیں، وہ ہر صورت میں اللہ کے حکم کو بچا لائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے، یہ جو 6 یا 5 صفات بیان کی جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے آگے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، دنیا کی سب سے اعلیٰ چیز ہدایت ہے، دنیا کی سب سے خطرناک چیز ضلالت اور گمراہی ہے۔ فرمایا کہ یہ ہدایت کا سامان اپنے پاس لے چکے ہیں، ان کے پاس طاقت نہیں، فوج نہیں، حکومت نہیں، بڑی مقدار میں ان کی جماعت نہیں، چھتا نہیں بڑا، لیکن ہدایت پر یہ لوگ ان صفات کی وجہ سے، اور صرف ہدایت پر نہیں، اولئک هم المفلحون، یہ فلاح والے ہیں اور کامیاب ہو چکے ہیں۔ اب اگر آپ غور سے دیکھیں، سرسری نظر سے نہیں دیکھیں، غوطہ زن ہو جائیں سمندر میں اور وہاں سے کچھ موتی نکال کے امت کی خیرخواہی کے لیے آپ ان کو دیں، تو یہ جو صفات ہیں یہ در حقیقت صحابہ کی صفات ہیں، کیونکہ یہ قرآن مجید نازل ہوا، اس پر ایمان لانے والے، سابقہ انبیاء پر ایمان لانے والے، ختم نبوت پر ایمان لانے والے کون تھے؟ صحابہ تھے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کی ابتدا کرتے ہوئے رہتی دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ یہ دنیا قائم ہے، قیامت تک قائم رہے گی، یہ ایک ہستی کے شاگرد ہیں، وہ جماعت صحابہ ہے جنہوں نے ساری دنیا میں دین پھیلایا، جو آخرت پر ایمان لائے، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتخاب خداوندی تھا۔ اس لیے شروع میں بتا دیا ان کے بارے میں کوئی کمپرومائز نہیں۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، فرمایا کہ اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، جب تم یہ دیکھو کہ میرے صحابی کو برا بھلا کہا جانے لگے، سب کا معنی تو گالی ہوتا ہے، لیکن اس کا معنی برا بھی اور گالی بھی ہے۔ گالی تو کافر کو بندہ نہیں دے سکتا، جو جائے کہ ان صحابہ کو دے جن کا تذکرہ قرآن میں ہو، جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مقتدی ہوں، جنہوں نے جبرائیل امین کو اترتے ہوئے دیکھا ہو، جنہوں نے جو ہے ازواج مطہرات کہ کوئی بیٹے ہیں اور تو کوئی والد ہیں، کوئی سسر ہیں، اتنی رشتہ داری قائم ہے، تو ایسے حضرات سے تو یہ بہت ہی بعید اور ناممکن ہے کہ ان کو کوئی برا گالی دے۔ ہاں، یہ اللہ رب العزت کے علم میں تھا کہ کچھ لوگ ایسے آئیں گے، کوئی جماعتیں ایسی آئیں گی، کچھ جو ہے نتو خیر ہے اس طرح کے آئیں گے، ہم کہتے ہیں نا گل بشیر خان، فلاں بشیر خان، وہ آئیں گے اور نور الدین اور کریم الدین آئیں گے اور آپس میں بھائیوں کی لڑائی کرائیں گے اور ایک گھر کو اجاڑ دیں گے، اور ان کا منشا کیا ہوگا؟ لوگ دین سے دور ہوں، صحابہ سے دور ہوں۔ تو اس لیے قرآن کی ابتدا میں یہ بات بتا دی کہ یہ جو صفات ہیں یہ صحابہ کرام اور اہل بیت عظام کی ہیں، اس لیے ان کے حوالے سے آپ نے کچھ بھی نہیں کہنا۔ اچھا، یہاں پر تو صرف صفات بیان کی، دوسرے رکوع کے اندر واضح لفظوں میں، 2 ٹوک لفظوں میں
ان منافقین سے کہا گیا کہ اس زمین میں فساد نہ مچاؤ، کہنے لگے جی ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اس وقت آپ دنیا میں دیکھیں جو لوگ جماعت صحابہ کو نہیں مانتے، قرآن مجید کو اصلی قرآن نہیں کہتے، کہتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بکری 10 پارے کھا گئی، تو وہ لوگ دنیا میں جتنے بھی پروگرامات کر رہے ہیں نا، ان کا یہ عنوان ہوتا ہے اتحاد امت اور اصلاح امت، وہ یہ عنوان سے امت کو غلط لیکچر دے رہے ہوتے ہیں، اور کہتے کیا ہیں اہل اسلام کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں کہ یہ غلط ہیں اور یہ درست نہیں۔ یہی نقشہ قرآن نے کھینچا، جب ان سے کہا جائے کہ تم زمین میں فساد نہ بچاؤ تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، اور یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اعلیٰ، یعنی اللہ کا لفظ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب بہت اہم بات کہنی ہو، خبردار کرنا ہو، گھنٹی بجا کے سب کو متوجہ کرنا ہو۔ اعلیٰ انہم، بے شک یہ، ہم المفسدون، تاکید 3-4 تاکیدیں لا کے بتا دیا کہ یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں، انہیں اس بات کا احساس نہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی اس طرح ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائیں، کون دوسرے لوگ کون تھے؟ ظاہر قرآن و تعالیٰ صحابہ تھے۔ انہوں نے کیا کہا؟ قالوا انؤمن، ہم اس طرح ایمان لیں کما آمن السفہاء، کیا ہم بھی اس طرح ایمان لیں جیسے بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں ایسی بات نہیں۔ اعلیٰ نمبر 1، اس کو ہم انگلش میں یوں کہتے ہیں نا، کوئی بات پکی کرنی ہو تو اس میں کوئی ایسے جملے لے آتے ہیں، ایک ہوتا ہے بہترین، ایک ہوتا ہے بہت بہترین، ایک ہوتا ہے نائس، ایک ہوتا ہے ویری نائس۔ اس سے اوپر بھی آپ جملے لگائیں تو بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے عربی گرامر کے اندر بھی ایسے کچھ الفاظ ہوتے ہیں۔ نمبر 1 پہلا لفظ کہ صحابہ کو بیوقوف کہنے والے خود بیوقوف ہیں، نمبر 1 اعلیٰ۔ نمبر 2 انا بھی اسی لیے آتا ہے بات کو پختہ کرنا ہوتا ہے، بے شک۔ نمبر 3 ہم، نمبر 4 ہمس، پھر اس کے اوپر الف لام، 5 تاکیدیں لا کر اللہ رب العزت نے بتایا صحابہ بیوقوف نہیں ہے، صحابہ کو بیوقوف کہنے والے بیوقوف ہیں۔ اس لیے کسی کہنے والے نے کہا مفتی کیا کہتا ہے، مولوی کیا کہتا ہے، عالم کیا کہتا ہے، میں نہیں جانتا، میں یہ جانتا ہوں صحابہ کو برا بھلا کہنے والا کافر ہے۔ بس بات کیوں اعلان کر دیا اللہ رب العزت نے کہ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یا، اور یہ تو قرآن مجید نے دوسری جگہ پہ بھی اعلان کیا، جب یہ لوگ صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں تو صحابہ کرام کو دیکھ کر کفار غضبناک ہو جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کی صفات کو، صحابہ کرام کی عادات کو بیان فرمایا ہے۔ صحابہ کرام کے حوالے سے کوئی بھی ایسی بات سننا یا کرنا، اس سے انسان خاموش رہے۔ باقی مشاجرات صحابہ ایک پورا عنوان ہے، اس عنوان سے کسی کے ذہن میں کوئی ایسی بات ہو تو عالم سے پوچھ لے، بھائی اس میں فلاں جگہ پہ حضرات صحابہ کرام مشاجرات ہوئے، صحابہ کرام آپس میں، حضرت علی، سیدنا امیر معاویہ آپس میں کچھ معاملات آگے بڑھے، تو ہم قرآن میں دیکھتے ہیں سیدنا ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، دونوں نبی ہیں، ان میں بھی آپس میں اونچ نیچ ہوئی، اتنی بڑی اونچ نیچ۔ قرآن کہتا ہے حضرت ہارون علیہ السلام کو یہاں سے پکڑا، یہ داڑھی پکڑی، اور بال زور سے پکڑ کے یوں جھنجھوڑا، یہاں تک کہ تختی نیچے گر گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے غصے میں تھے۔ تو دیکھیں کسی نے کہا کہ حضرت نعوذ باللہ ان میں سے کوئی ایک نبی غلط ہے، نہیں، دونوں درست ہیں، دونوں۔ جب وہ دونوں نبی درست ہو سکتے ہیں آپس میں معاملات آگے بڑھنے کے بعد، تو دونوں صحابی درست کیوں نہیں ہو سکتے؟ یہ چیز ہے تب آپ پورا قرآن ترجمہ۔ تو آج چونکہ اسی عنوان سے بات آ گئی، صحابہ کی صفات آ گئی، تو میں نے ذرا بات کھول دی ہے۔ تو انشاءاللہ روزانہ ایک رکوع ہوگا، اور 8 منٹ 7 منٹ 5 منٹ کا، تو آپ سب حضرات انشاءاللہ خود بھی بیٹھیں، دوسروں کو بھی بٹھائیں، اور آن لائن انشاءاللہ یہ آگے ہم اس کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دوسروں کو بھی بتائیں تاکہ وہاں سے بھی نوجوان سن سکیں۔ اللہ پاک ہم نے قرآن مجید سے تعلق خاص نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا